رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی 21ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کے بارے میں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کی اجازت دی ہے جو اگر رمضان کی حالت میں انسان سے ہو جائے تو اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آدمی اگر بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ اس کا ٹوٹے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1933۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی آدمی بھول کر اگر کھائے پیے تو اس کو منع نہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لے، اگر اس کو خطرہ نہ ہو ہم بستری کا، ایسے شخص کو اجازت ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1927۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس لیٹتے تھے اور بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھنے والے تھے۔ لہذا اگر کسی شخص کو اپنی خواہش پر، اپنی شہوت پر کنٹرول ہو، قابو ہو، تو اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں لیٹ بھی سکتا ہے اور اس کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ روزے کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر پیاس کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے آدمی اگر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے یا پانی میں ڈبکی لگاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہ تو کمزور ہوگا، نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وہو صائم۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم من العطش او من الحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے جسم پر پانی بہاتے تھے، پیاس کی وجہ سے یا پھر گرمی کی وجہ سے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2356۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو سخت گرمی لگ گئی ہو یا پیاس لگ گئی ہو جس کی وجہ سے اگر آدمی روزے کی حالت میں غسل کرے یا پانی بہائے اپنے جسم پر یا سر پر پانی بہائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
کپڑا بھگو کر اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے، اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص کپڑا بھگو کر اپنے جسم پر رکھ لے، لپیٹ لے اپنے جسم کو یا اپنے سر پر رکھ لے سخت پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ کمزور نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر آدمی مسواک کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وہو صائم ما لا احصی او اعود۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصیام حدیث نمبر 2707، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ تو ایک آدمی اگر مسواک کرے گا تو منہ کی بدبو تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خوشبو پسند ہے روزہ دار کی جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے نکل کر آتی ہے، اس کا تعلق جسم کے ظاہری خوشبو یا بدبو سے نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بغیر کسی کراہت کے مسواک کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود بخود اگر روزے کی حالت میں قے آ جائے، کسی کو قے ہو جائے، وامٹ ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزے کے ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ صیام۔ سنن ابن داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2380۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ کمزور ہوگا اور نہ روزے کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں آدمی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، منجن کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے، لیکن اگر کوئی دن میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں سر پہ تیل رکھنا، کنگھی کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر ہے، انا صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سر میں تیل لگائے اور کنگھی کر لے تاکہ اس کے اندر چستی اور نشاط باقی ہو۔ اسی طریقے سے آدمی اگر روزے کی حالت میں ہے اور خون نکل آیا اس کے جسم کے کسی حصے سے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1927 کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ پچھنا لگوانا اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے بلیڈ کے ذریعے یا استرے کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے علاج کی غرض سے خون نکالنا۔ تو جسم سے اگر آدمی کا خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی انجیکشن لیتا ہے، اب چاہے جسم میں لے یا رگ میں لے یا کہیں بھی، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انجیکشن ایسا ہے جس کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہو، بیمار کو طاقت پہنچائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی کو احتلام ہو جائے، بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو جائے، برا خواب دیکھ لیا اور اس کو احتلام ہو گیا، منی نکل آئی آپ سے آپ، یا رات میں بیویوں سے ملنے کی وجہ سے جنبی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور بیوی کے ملنے کی وجہ سے شخص کو غسل کی ضرورت پڑ گئی اور صبح صادق تک اس نے غسل نہیں کیا،
تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ضرور نہا لے، ضرور غسل کر لے، ورنہ اس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی اور اس کو گناہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار اگر تھوک کو اپنا نگل لیتا ہے تو بھی روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، تو لہذا وہ اندر ہی کی چیز ہے، اسی کی اپنی چیز ہے، وہ باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، اس لیے اس کا روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی دلکش سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ روزے کی حالت میں سر پہ تیل رکھنا، کنگھی کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سر میں تیل لگائے اور کنگھی کر لے تاکہ اس کے اندر چستی اور نشاط باقی ہو۔ اسی طریقے سے آدمی اگر روزے کی حالت میں ہے اور خون نکل آیا اس کے جسم کے کسی حصے سے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1927 کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ پچھنا لگوانا اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے بلیڈ کے ذریعے یا استرے کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے علاج کی غرض سے خون نکالنا۔ تو جسم سے اگر آدمی کا خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی انجیکشن لیتا ہے، اب چاہے جسم میں لے یا رگ میں لے یا کہیں بھی، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انجیکشن ایسا ہے جس کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہو، بیمار کو طاقت پہنچائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی کو احتلام ہو جائے، بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو جائے، برا خواب دیکھ لیا اور اس کو احتلام ہو گیا، منی نکل آئی آپ سے آپ، یا رات میں بیویوں سے ملنے کی وجہ سے جنبی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملنے کی وجہ سے رات کے وقت جنبی ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت پڑتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا یا رات کو بیوی کے ملنے کی وجہ سے شخص کو غسل کی ضرورت پڑ گئی اور صبح صادق تک اس نے غسل نہیں کیا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ضرور نہا لے، ضرور غسل کر لے، ورنہ اس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی اور اس کو گناہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار اگر تھوک کو اپنا نگل لیتا ہے تو بھی روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، تو لہذا وہ اندر ہی کی چیز ہے، اسی کی اپنی چیز ہے، وہ باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، اس لیے اس کا روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ روزہ دار کا روزہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، انسولین کا انجیکشن لینا پڑتا ہے دن میں بار بار، تو ظاہر بات ہے اگر اس کو تکلیف نہ ہو تو رات کو انجیکشن لے، لیکن اگر اس نے دن میں انجیکشن لے لیا تو بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو سردی ہو گئی یا سر میں درد ہے جس کی وجہ سے وکس یا اور کوئی دوا اپنی پیشانی یا ناک کے اوپر اگر ملے تو اس وقت بھی روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی روزہ دار کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بیمار ہے جس کو سانس کی تکلیف ہے، سانس کی بیماری ہے، اور وہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے، آلہ تنفس کا استعمال کرتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، ایسے شخص کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ
جس انہیلر کا وہ استعمال کر رہا ہے وہ غذا کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ہوا کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے مریض کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نہ یہ کوئی غذائی چیز ہے نہ کھانے کی چیز ہے جس سے اس کا روزہ ٹوٹے۔ اس لیے اگر سانس کی کسی کو بیماری ہو اور وہ انہیلر کا استعمال کرے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزہ دار کا روزہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا کہ اگر کوئی روزہ دار اپنے داڑھ کا علاج کروا رہا ہے، شدید دانت میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے گیا اور ڈاکٹر نے سن کرنے کے لیے دانت کو یا داڑھ کو انجیکشن لگایا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ دوا یا خون آدمی نہ نگلے، کیونکہ دوا یا خون اگر نگل جاتا ہے اس حال میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کا روزہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ اس کا مکروہ ہوتا ہے جب اس کا خون لیا جائے، خون کا عطیہ لینے کے لیے یا پھر خون ٹیسٹ کے لیے خون لیا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ دار کا روزہ نہ تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں اگر روزہ رکھ کر مہندی کا استعمال کرتی ہیں یا میک اپ وغیرہ کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، ان چیزوں سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خاص طور پر وہ عورتیں جن کو کسی ضرورت کی وجہ سے جو کھانا وہ پکا رہی ہیں اس کھانے کو چکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی کھانے کو چکھ لے ضرورت کی وجہ سے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ ناظرین محترم، یہ ہیں وہ آسانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزہ دار کو دی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی پیش آ جائے تو روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایک روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، کہتے ہیں کہ حشست فقبلت وانا صائم، کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لوں تو میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنعت اليوم امرا عظیما، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فقبلت وانا صائم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم قلت لا بأس به قال فما، سنن نبی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2385، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر ایک بات بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم کلی کرو تو کیا تمہارا روزے کی حالت میں کلی کرنے سے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی کلی کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فما، تو پھر کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یعنی تم نے جو اپنی بیوی کا بوسہ لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار کا روزہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر نمکین پانی سے ایک آدمی روزے کی حالت میں کلی کر رہا ہے یا ناک میں پانی چڑھا رہا ہے وضو کی حالت میں اور پانی بغیر کسی اختیار کے پیٹ میں بھی چلے جائے تو اس صورت میں بھی روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی چکی کے پاس بیٹھا ہے اور پھر آٹا وغیرہ اڑ کر اس کے حلق میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، اگر وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز روزے کی حالت میں پیش آئے تو روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے قرآن پاک کے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کتنی رخصت دی، کتنی چھوٹ دی، کتنی ڈھیل دی، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگر وہ چیزیں رمضان میں روزے کی حالت میں پیش آ جاتی ہیں تو روزہ آدمی کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھیں وہ تمام رخصتیں اور وہ تمام چھوٹ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزے کی حالت میں اجازت دی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ہم کو بتایا ہے کہ روزے کے اندر وہ کون سی چیزیں کی جائیں گی جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے روزوں میں کوئی بھول ہو یا کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ صاف صاف فرما دیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی وسعت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اب اگر ایک آدمی اللہ سے ڈر کر، اللہ کا تقوی اختیار کر کے ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ سے آپ آ جاتی ہیں، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک معذور ہے، اور ایسے شخص کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کے روزے کے ثواب میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سجدہ شکر ادا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تنگی میں، تکلیف میں اور پریشانی میں نہیں ڈالا۔ کیا دین لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بے شمار درود و رحمت ہو، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم کو یہ آسان اور مکمل دین ملا ہے، جس نے ہمارے لیے ہر موقع پر، ہر مرحلے میں اور ہر موڑ پر ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی دی ہے، اور ہم کو ہر طرح کی آسانیاں میسر ہو گئی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت کا مذہب اسلام ہے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،